بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ باغی کون ہوتے ہیں؟ باغی وہ جو حکومت وقت کے خلاف جائیں، پھر چاہے کوئی گھر ہو، خاندان ہو یا پھر ملکی حکومت۔ کیا روایات کے خلاف جانے والا، انہیں نہ ماننے والا بھی باغی کہلاتا ہے؟ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے زیر لب آخری جملہ کہا، اب یہ تو تب ہی پتہ چلے گا جب میں یہ قدم اٹھاؤں گی۔ علینا وہ اپنی سوچ میں کھوئی ہوئی تھی کہ پیچھے سے ذکیہ بیگم کے پکارنے کی آواز آئی۔ علینا نے آواز پر نرمی سے جواب دیا، جی امی۔ ذکیہ بیگم خفگی سے، کیا کر رہی ہو؟ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ علینا نے اپنی امی کی جانب دیکھا جو اسی کی طرف آ رہی تھیں، اور خاموشی سے ان کے سوال کا جواب دیا، فہرست تیار کر رہی ہوں۔ امی کی آنکھوں میں امڑتا ہوا سوال دیکھ کر مزید بولی، جنہیں تقریب میں بلانا ہے۔ ذکیہ بیگم حیرانی سے، کون سی تقریب اور کون سی فہرست؟ کیا کرنے جا رہی ہو تم؟ علینا اب اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر مضبوطی کے تاثرات واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ فیصلہ لے چکی تھی، بس اب اس پر عمل کرنے کی باری تھی۔ ذکیہ بیگم علینا کی خاموشی کو دیکھ کر ایک بار پھر بولی، علینا مجھے بتاؤ، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ علینا نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، امی میں ان تمام لوگوں کو دعوت دوں گی جو میری اور فیض کی شادی میں شریک ہوئے تھے، اور ان سب کے سامنے ہی فیض مجھے طلاق دیں گے۔ ذکیہ بیگم کے یہ سنتے ہی ہوش اڑ گئے۔ وہ بے ساختہ بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیوں خود کو بھرے بازار میں رسوا کرنا چاہتی ہو؟ علینا اسپاٹ چہرہ لیے ہوئے اب آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اپنی ماں کے درد بھرے لہجے کے جواب میں ان سے بولی، امی جب ہمیں قبول ہزاروں لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے تو ہم سے رشتہ بھی انہیں لوگوں کے سامنے ہی توڑنا چاہیے نا۔ رسوا میں تب نہیں ہوں گی جب وہ مجھے ہزاروں لوگوں کے سامنے طلاق دیں گے، بلکہ تب ہوں گی جب وہ مجھے چھپکے سے طلاق دیں گے، اور پھر جس کے جو جی آئے وہ میرے بارے میں کہانیاں بنائے گا۔ امی میں چاہتی ہوں جو جو وجوہات طلاق نامے میں لکھی جائیں انہیں وہ لوگ بھی جانیں جنہیں بعد میں باتیں بنانے کا موقع ملتا ہے، جو ہمیشہ یہی دیکھتے ہیں کہ اگر لڑکی طلاق یافتہ ہے تو اس میں غلطی لڑکی کی ہوگی۔ میں اعلانیہ وہ ساری باتیں کہوں گی جن کو بنیاد بنا کر ہمارے اس مقدس رشتے کا اختتام کیا جا رہا ہے۔ ذکیہ بیگم جو خاموشی سے علینا کی باتیں سن رہی تھی، اب علینا کو غور سے دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ ماہ پہلے کتنے ارمانوں سے انہوں نے بن باپ کی بیٹی کو بیاہا تھا، لیکن انہیں یا علینا کو ذرا برابر بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ علینا کی ساس ایک نفسیاتی عورت نکلیں گی جو علینا کا جینا محال کر دیں گی۔ شادی کے دوسرے دن ہی ان کے ظلم کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا۔ کبھی وہ علینا کو بات بات پہ ٹوکتی، کبھی سب کے سامنے اس کی تذلیل کرتی۔ فیض سے بات کرنا تو علینا کے لیے وہاں حرام ہی قرار دیا گیا تھا۔ علینا کو وہاں کسی سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی، نہ ہی وہ وقت پر کبھی کھانا کھا سکتی تھی۔ صبح 6 بجے گالیاں دے دے کے اسے اٹھایا جاتا اور رات 2 بجے تک اسے سونا میسر نہ ہوتا۔ کبھی اس کے کمرے سے نکلنے پر پابندی لگا دی جاتی تو کبھی کمرے میں داخل ہونا بھی اس کے لیے حرام ہو جاتا۔ پانی نہ آئے تو علینا کو قصوروار ٹھہرایا جاتا، بجلی چلی جائے تو علینا کو منحوس کہا جاتا۔ وہ محبتوں کی حصار میں جینے والی لڑکی دن رات اپنی ساس کے طعنے اور گالیاں سنتی رہی، ان کی نفرت کا شکار ہوتی رہتی۔ فیض آنکھوں دیکھے سارا منظر بھی بے بس کھڑے نظر آتے اور ہمیشہ ہی علینا کو صبر کی تلقین کرتے۔ اپنی ماں کے رویے سے پوری طرح واقف ہونے کے باوجود بھی وہ علینا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور اب بات تشدد تک پہنچ چکی تھی۔ کبھی علینا کے منہ پر دروازہ بند کر دیا جاتا تو کبھی گرم گرم پانی سے برتن اور فرش دھلوایا جاتا۔ کھانے کو جب بیچاری بیٹھ جائے تو ساس کی کڑویں باتیں سن کر حلق سے نوالا ہی نہ اترتا۔ آئے دن علینا کے جسم پر نیلے نشان ظاہر ہوتے جن کا اسے خود اندازہ نہ ہوتا کہ یہ چوٹ اسے کب لگی۔ کبھی 5 انگلیاں گرم کڑاہی میں ہوتی تو کبھی گرم تیل کے چھالے اس کے ہاتھوں پر ہوتے۔
علینا کے درد اور تکلیف پر کبھی اس کی ساس کو رحم تک نہ آیا، نہ ہی کبھی احساس کی ایک لہر ان کے چہرے پر سے گزری۔ وہ پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی ہونہار لڑکی اپنا وجود ہی کھو بیٹھی تھی، ہر وقت ڈر اور خوف کے حصار میں رہنے لگی تھی کہ بالآخر ایک دن اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ علالت میں مبتلا ہو گئی۔ فیض نے ہمت دکھائی اور اسے نزدیکی کلینک لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے اسے آرام کا مشورہ دیا، ساتھ دھیان دینے کی سخت تلقین کی۔ فیض یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ علینا کو گھر پر تو آرام میسر ہی نہیں ہوگا، اس لیے وہ اسے علینا کے مائکے چھوڑ گیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، علینا کو فیض لینے ہی نہیں آئے، بلکہ اسے خبر ملی کہ اب اس کی ساس اسے ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی، لہٰذا فیض اسے طلاق دے دے۔ علینا کے لیے شروعات میں یہ خبر کسی زلزلے سے کم نہ تھی، لیکن بعد میں اس نے اس میں بہتری جان کر اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ لے لیا۔ وہ سب کو بتانا چاہتی تھی کہ ہر بار طلاق میں قصوروار لڑکیاں ہی نہیں ہوتی، بلکہ کئی بار وہ بے جا ظلم اور بربریت کا شکار بنتی ہیں۔ خیر، ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ اپنی پیاری بیٹے کے لیے اس وقت تک تو کچھ نہ کر سکیں، لیکن اب انہیں اپنی بیٹی کا ساتھ دینا تھا۔ جو باتیں انہوں نے زمانے سے سنی تھیں وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی بھی سنے۔ انہیں اپنی بیٹی پر مکمل یقین تھا، لہٰذا بیٹی کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ ان کا ساتھ پا کر علینا خود کو پہلے سے زیادہ محسوس کرنے لگی۔ خاندان بھر میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ جس کے ہاتھ میں دعوت نامہ پہنچا وہ علینا کے لیے گئے قدم پر اپنی عقل کے مطابق تبصرہ کرتا۔ You are invited to the divorce ceremony of Alina Haider and فیاض غازی۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہیں بار بار پڑھنے پر بھی فیض کا دل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ معصوم سی بھولی سی دکھنے والی علینا ایسا بھی کوئی قدم اٹھا سکتی ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ ماں کے دباؤ میں آ کر فیض نے علینا کو طلاق نامہ بھیج دیا تھا، لیکن وہ دل سے کبھی بھی اس طلاق پر راضی نہیں تھا اور نہ ہی وہ علینا سے علیحدگی کا خواہش مند تھا، لیکن اپنی ماں کے رویے کے آگے وہ بھی بے بس تھا۔ چند ماہ کی بیوی کے لیے اپنی جنم دینے والی ماں کو تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے علینا کو بھی اس رشتے سے آزاد کرنا بہتر سمجھا۔ فیض یہ بات نہیں سمجھ سکتا تھا کہ طلاق چاہے لڑکا لڑکی کو دے، لڑکے کی ماں کی وجہ سے لڑکی کو ملے یا پھر کوئی اور وجہ ہی کیوں نہ ہو، قصوروار ہمیشہ لڑکی کو ہی مانا جاتا ہے، اور علینا نے یہ قدم اپنی مظلومیت کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ہی اٹھایا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی آج نہیں تو کل لوگ اس کے بارے میں بہت سی باتیں بنائیں گے، اور دوسری بات جو اس نے سیکھی تھی کہ ظلم کے خلاف خاموشی بھی ظالم کا ساتھ دینے کے برابر بھی ہوتی ہے، لہٰذا اس نے ان تمام لوگوں کو دعوت نامہ بھیج دیا جنہوں نے اس کی شادی میں شرکت کی تھی۔ کس کی دعوت آئی ہے؟ فاخرہ بیگم پچھلے 15 منٹ سے اپنے بیٹے کو دعوت نامے میں مشغول دیکھ کر خاموش نہ رہ سکیں اور آخرکار پوچھ ہی لیا۔ فیض نے والدہ کو زخمی نگاہ سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، طلاق کی تقریب میں شرکت کی دعوت آئی ہے۔ علینا کی طرف سے گہری سانس لیتے ہوئے ساتھ ہی ایک نوٹ بھی بھیجا ہے کہ وہ سب کے سامنے ہی طلاق نامے پر دستخط کرے گی۔ فاخرہ بیگم چونکتے ہوئے کہا، پاگل ہو گئی ہے یہ لڑکی؟ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا تماشا پوری دنیا کے سامنے بنانا چاہتی ہے۔ اچھا ہے، پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ کس قدر خامیوں سے بھری ہے۔ وہ نامراد تمہاری شادی کر کے تو ہم پچھتا ہی رہے ہیں۔ فیض جانتا تھا کہ تماشا لینا کا نہیں ان کا ہونے والا ہے، لیکن جانا بھی ان کی مجبوری تھی، اگر نہیں جائیں گے تو بھی بدنامی انہی کی ہوگی۔ حال میں گہما گہمی کا عالم تھا۔ علینا اپنی والدہ کے ساتھ اسٹیج پر مکمل عباءے میں موجود تھی، اس کے دائیں ہاتھ میں مائک جبکہ بائیں ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ وہ اور اس کی والدہ فیض اور اس کے گھر والوں کے ہی منتظر تھے۔ رشتہ داروں کے درمیان علینا اور فیض کی شادی کو ہی زیر بحث کیا جا رہا تھا۔
کچھ لوگ علینا کے حامی تھے اور کچھ لوگ فیض کے، اور کچھ لوگ اس طلاق کے خلاف تھے۔ اصل حالات سے تو سب ہی ناواقف تھے۔ چند ہی لمحوں بعد مہمان خصوصی کی آمد ہوئی۔ انہیں آتا دیکھ کر علینا خاموشی سے بولی، کچھ ماہ قبل بھی ہم سب اس طرح اسی حال میں جمع ہوئے تھے۔ تب آپ میں سے کچھ لوگ مجھے رشک کی نگاہوں سے تو کچھ لوگ حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دعاؤں میں رخصت کرنے آئے تھے تو کچھ دعا کروانے۔ کچھ لوگوں کو میرا میک اپ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا تو کچھ لوگ میرے بیٹھنے کے انداز کو ناپسند قرار دے رہے تھے۔ کسی کو اسٹیج کی دعوت پر اعتراض تھا تو کسی کو کھانے میں نقص محسوس ہوئے تھے۔ آج کے دن اور اس دن میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ آج آپ میں بہت سے لوگ یا تو میرے حامی ہیں یا میرے مخالف۔ بس فرق ہے تو صرف اتنا کہ اس وقت ایک رشتہ جڑنے جا رہا تھا اور آج وہی رشتہ ٹوٹنے جا رہا ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ خاموش ہوئی تو فاخرہ بیگم تیزی سے اسٹیج کی جانب بڑھی۔ سب لوگوں کی توجہ اب اسٹیج پر تھی جہاں فاخرہ بیگم علینا سے مائک لیے بولنا شروع ہوئی۔ فاخرہ بیگم، دیکھا آپ لوگوں نے کس قدر بدتمیز بہو ہے۔ ساس کو آتے ہوئے دیکھ کر نہ سلام کیا نہ ادب، الٹا ساس اور شوہر کو بدنام کرنے کے لیے تقریب کا بھی اہتمام کیا ہے۔ دو جماعتیں زیادہ پڑی ہوئی ہیں۔ بن باپ کی بیٹیاں نہ جانے خود کو کیا سمجھتی ہیں۔ کسی چیز کا ڈھنگ نہیں ہوتا انہیں، اور روک ٹوک دو تو انہیں اپنے شوہر کو انہیں کی ماں کے خلاف کرنے لگتی ہیں، ان کے کان بھرنے لگتی ہیں۔ انتہائی مظلومیت سے بولی، میں تو اس دن سے پچھتا رہی ہوں جس دن میں نے فیض کا نکاح اس بدبخت سے کروایا تھا۔ سوچا تھا بیٹے کی شادی کروں گی، بہو آئے گی تو گھر سنبھالے گی، ہم سب کا خیال رکھے گی، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے گی، لیکن یہاں تو ہم ہی اسے سنبھالتے ہوئے آئے ہیں۔ ارے ایسی بہو سے تو بہتر ہے میں اپنی بیٹی کی شادی ہی نہ کرواتی۔ میں نے تو سوچا تھا خاموشی سے طلاق بھیج کر دونوں خاندانوں کو ہی اس رشتے سے آزاد کرتے ہیں، لیکن یہ پڑھی لکھی بہو، بہت شوق تھا اسے اپنی رسوائی کا۔ کہتے نہ بزرگوں کو ناجائز تنگ کرنے سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، وہی حال ہوا ہے اس کا۔ اب آپ ہی بتائیے، جب گزارا نہیں ہو رہا ہمارا تو کیا علیحدگی کا فیصلہ غلط ہے؟ جیسے ہی وہ خاموش ہوئیں تو لواحقین سے شور اٹھنے لگا۔ کوئی کہنے لگا بن باپ کی بیٹیاں تو ہوتی ہی آزاد خیال ہیں، تو کسی کی زبان کہہ رہی تھی ٹھیک ہی کہتے ہیں، لڑکیوں کو زیادہ نہیں پڑھانا چاہیے۔ ایک رشتہ دار کی آواز اٹھی، بیچاری ساس کو اتنا پریشان کر رکھا ہے، پتہ نہیں شوہر کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوگی۔ آج کل کی لڑکیوں کو تو رشتے نبھانے کی تمیز ہی نہیں ہے، انہیں بس 3 وقتوں کا تیار کھانا چاہیے، گھر میں نوکروں کی فوج، اور خود یہ دن بھر باہر دندناتی پھرتی رہتی ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب سسرال سے کوئی شکایت آ جائے تو والدین کہتے تھے اب یہ آپ کی ہے، لہٰذا جو چاہیں سلوک کریں، اور ایک وقت یہ ہے کہ ماں بیٹی کا ساتھ دے رہی ہے۔ ارے ہمارے ماں باپ تو کہتے تھے تیری ڈولی وہاں گئی ہے، تیرا جنازہ ہی وہاں سے آئے اب، اور اب دیکھو۔ یہ سب باتیں سن کر فاخرہ بیگم کو اپنی جیت دکھتی نظر آ رہی تھی۔ مائک علینا کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے فخریہ انداز میں وہ اسٹیج سے نیچے اتری۔ ذکیہ بیگم بہت ہی دکھی نظر آ رہی تھی، انہیں اپنے لیے گئے فیصلے پر بہت شرمندگی ہو رہی تھی، جبکہ علینا جو شاید کہیں نہ کہیں ان سب کے لیے تیار تھی، اس لیے اس کے ماتھے پر ایک بھی شکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ البتہ چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگانا مشکل تھا کیونکہ وہ نقاب میں چھپا تھا۔ علینا جانتی تھی اسے آگے کیا قدم اٹھانا ہے۔ مائک کو مضبوطی سے تھامے علینا مجمع سے بولی، جبکہ اس کی نگاہ فیض پر جمی ہوئی تھی جو اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ جیسا کہ آپ سب نے سنا کہ انہوں نے مجھے طلاق نامہ بھجوا دیا ہے، اس حساب سے وہ میری ساس تو رہی ہی نہیں، تو کیسا تکلف، چونکہ میرے لیے وہ بھی آپ لوگوں کی طرح مجمع کا حصہ ہے، تو خصوصی استقبال کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اور جہاں تک ادب کی بات ہے تو میری طرح کے کئی ہم عمر یہاں بیٹھے ہیں، ان میں سے تو کوئی بھی آپ کے لیے نہیں اٹھا، تو مجھ سے یہ توقع کیسی؟
بن باپ کی بیٹیاں شاید مجھ جیسی ہوتی ہوں گی، لیکن فاخرہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بن ماں باپ کی بیٹی کیسی ہوتی ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ اتنا کہتے ہی وہ خاموش ہو گئی اور اپنے موبائل کو مائک کے سامنے رکھ دیا۔ حال میں موجود تمام لوگوں میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی کہ آخر یہ لڑکی کر کیا رہی ہے، پر کچھ ہی لمحوں میں فاخرہ بیگم کی طنز اور غصے سے بھری تیز آواز حال میں گونجنے لگی۔ یہ آواز علینا کے موبائل سے آ رہی تھی۔ فاخرہ بیگم کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے، کیونکہ یہ آواز کچھ دیر پہلے کی گئی تھی۔ نفرت اور ناپسندیدگی واضح طور پر ان کی آواز میں جھلک رہی تھی۔ حال میں موجود تمام لوگ خاموش تھے اور جو ایک آواز گونج رہی تھی جو اصلیت کو چیخ چیخ کر سامنے لا رہی تھی۔ آواز اس وقت کی تھی جب فاخرہ بیگم علینا کو کسی بات کو لے کر کوس رہی تھیں۔ کون سی وہ گالی رہ گئی تھی جو انہوں نے علینا یا اس کے گھر والوں کو نہیں دی تھی؟ کون سا وہ طعنہ تھا جو انہوں نے علینا کو نہ دیا ہو؟ بے نسلے لوگوں کی زبان میں وہ باتیں سنائے کر رہی تھی اور علینا کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے تھی۔ علینا نے موبائل بند کرتے ہوئے ایک بار پھر مائک کو مضبوطی سے تھاما اور گہری سانس لیتے ہوئے کہنے لگی، یہ تو صرف ایک دن کی ریکارڈنگ ہے جو آپ لوگوں نے سنی، میرے ساتھ تو یہ روز کا معمول تھا۔ میری ہر صبح ان کی لان تان سے شروع ہوتی اور ہر دن کا اختتام ان کی گالیوں سے ہوتا۔ کبھی فیض کے کسی کزن کے ساتھ مجھے منسوب کرتی اور مجھ پر بد چلن اور بد کرداری کا دھبا لگاتی، تو کبھی اپنے ہی شوہر یعنی میرے سسر جو کسی بھی بہو کے لیے اس کی باپ کی جگہ ہوتے ہیں میرا تعلق جوڑتی۔ لیکن یہ بن باپ کی بیٹی سب کچھ خاموشی سے سہتی گئی۔ یہ دو جماعتیں زیادہ پڑھی لکھی لڑکی کبھی اپنی ساس کے آگے نہیں بولی، لیکن قدرت کو مجھ پر رحم آ ہی گیا اور میرے جسم نے مجھے مزید اس ظلم کو برداشت کرنے سے روک دیا۔ اور جب انہیں احساس ہوا کہ اب ان کے مظالم کا راز کھل گیا ہے اور میرے ضبط کی حد ختم ہو چکی ہے، تو انہوں نے وہی کیا جو اکثر خواتین اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتی ہیں۔ فیض کو قسم دے کر مجھے طلاق نامہ بھیج دیا تاکہ زمانے بھر میں میری رسوائی ہو، لوگوں کی انگلیاں مجھ پر اٹھیں، لوگ مجھے ہی یا میری امی کو کہیں کہ اگر اتنی ہی اچھی ہوتی تو طلاق کیوں ملتی۔ پرسکون سا مسکراتے ہوئے بولی، لیکن میں فیض آپ کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ پر یہ احسان کر ہی دیا اور مجھے اس بندھن سے آزاد کر دیا، اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میری بھی عزت نفس ہے، میرا بھی وجود ہے اور میں اسے یوں ہی برباد نہیں ہونے دے سکتی۔ لیکن رسوائی صرف میرا مقدر کیوں بنے، غلط صرف میرے ہی ساتھ کیوں ہو؟ آخر جس زمانے کی باتیں مجھے سننی انہیں بھی تو حقیقت معلوم ہو۔ اس لیے میں نے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے تاکہ آپ لوگ بھی جان سکیں کہ قصوروار ہمیشہ لڑکی نہیں ہوتی، ظلم لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن انہیں والدین اپنی عزت کی خاطر خاموش کروا دیتے ہیں یا پھر چھوٹے بھائی بہنوں کا واسطہ دیکھ کر چپ کروا دیتے ہیں۔ کچھ دیر کو علینا خاموش ہوئی، لیکن احباب میں سے کسی نے کچھ نہ کہا۔ وہ علینا کو مزید سننا چاہتے تھے، ان میں سے کچھ تو شاید خود کو ہی برا بلا کہہ رہے تھے علینا کو غلط سمجھنے کے لیے۔ علینا کو خاموش دیکھ کر ذکیہ بیگم کھڑی ہوئی اور بیٹی کے ہاتھ سے مائک لے کر خود بولی، ہم والدین کو بیٹی کی بڑھتی عمر دیکھ کر اس کے ہاتھ پیلے کرنے کی بہت جلدی ہوتی ہے، اور خاص کر جب پہلا بیاہ ہی بیٹی کا ہو تو ہم بہت سی غلطیاں، بہت سی باتیں، بہت سے اشارے جو قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں انہیں نظر انداز کر جاتے ہیں۔ آج میں یہاں موجود تمام بیٹی کی شادی کے سلسلے میں کبھی اپنے سگے رشتہ داروں پر بھی بھروسہ نہ کریں، پوری طرح سے مکمل چھان بین کر کے ہر طریقے سے خود کو مطمئن کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ کریں، کیونکہ بروز آخرت سسرال میں بیٹی پر کیے جانے والے ہر ظلم کا جواب دہ آپ کو ہی ہونا ہوگا۔ میں نے بھی غلطی کی تھی، لیکن جب مجھے اس غلطی کو سدھارنے کا موقع ملا تو میں نے اپنی بیٹی کا ساتھ دیا، نہ کہ اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ علینا چاہتی ہے کہ جو کچھ اس نے سہا کوئی اور نہ سہے،
اور مجھے فخر ہے کہ علینا میری بیٹی ہے۔ میں نے اس کی پرورش کی ہے اور اس کی سوچ سب سے الگ ہے۔ یہ کہتے ہی وہ خاموش ہوئیں اور محبت سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی، بیٹیوں پر سسرال میں جو بھی ظلم ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ غلطی شوہر کی ہوتی ہے، کیونکہ دونوں رشتوں کے ساتھ انصاف ہو یہ ذمہ داری ہے اس کی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بیوی پر ہاتھ اٹھانا تو لڑکے کو سکھا دیا جاتا ہے، لیکن غلط کو غلط کہنے کی ہمت اسے نہیں دی جاتی۔ علینا طلاق نامے پر دستخط کرتی ہے اور خاموشی سے کہتی ہے، آپ سب کی آمد کا شکریہ۔ اتنا کہتے ہی وہ اسٹیج سے نیچے اترتی ہے، طلاق نامہ فیاض کے ہاتھوں میں تھماتی ہے اور اپنی والدہ کو ساتھ لیے چلی جاتی ہے۔ فاخرہ بیگم اور فیاض کے لیے اس محفل میں مزید رکنا نامناسب تھا، لہٰذا وہ دونوں منہ نیچے کیے تیز قدم ساتھ ہی باہر کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ حال میں موجود تمام لوگوں کے لیے کئی پیغامات کے ساتھ بالآخر یہ تقریب اختتام کو پہنچتی ہے۔